اور اگر ہم اور آگے بڑھیں، ہمارے شادی بیاہ کو آپ دیکھ لو، یہ منگنی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ شادی کے پہلے دنیا بھر کے فنکشن، یہ رشتہ لگنے پر رشتہ داروں کے گھر میں مٹھائی بانٹنا، اور پھر یہ لڑکی کے گھر دنیا بھر کی دعوت کا اہتمام کرنا، پھر لڑکی کے باپ پر جہیز کا بوجھ ڈالنا، کیا ان تمام چیزوں نے آج ہماری زندگی کو تباہ کر کے نہیں رکھا ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسومات، یہ دین سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نبی کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سماج کے بندھنوں نے، سماج کی ان رسموں نے آج ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، جب رسم و رواج کی بات آتی ہے تو ہمارا اہل حدیث بھی پیچھے نہیں رہتا۔ جو نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے یہ سوچ کر کے یہ نبی کی سنت ہے، جو رفع یدین کرتا ہے یہ عقیدہ رکھ کر کے یہ نبی کی سنت ہے، جو تراویح 8 رکعت پڑھتا ہے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ نبی نے 8 پڑھی ہے۔ جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو رسم و رواج کی پابندی ہمارا اہل حدیث بھی کرتا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، میں آپ کا اپنا بھائی ہوں، آپ کے ہم تو اسی چکر میں پریشان ہیں صاحب، فلانے کی حکومت آ گئی، فلانے کی حکومت آ گئی، ہمارا کاروبار یہ ہو گیا۔ ارے ہم چور ہیں، ہمارا پورا کاروبار A to Z بھرشٹاچار پر ڈیپینڈ ہے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے دامن میں ہم نہیں جاتے، اور ہم کہتے ہیں صاحب حکومت چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں سے مصیبت ہے۔ مصیبت تو ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کی روزی چھین لی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندے کے مقدر کی روزی جو اس کے ملنے والی ہوتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے۔ ہم تو اسی چکر میں پریشان ہیں صاحب، فلانے کی حکومت آ گئی، فلانے کی حکومت آ گئی، ہمارا کاروبار یہ ہو گیا۔ ارے ہم چور ہیں، ہمارا پورا کاروبار A to Z بھرشٹاچار پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا سب سے غریب آدمی، میری امت کا سب سے کلاش آدمی، سب سے فقیر اور مفلس آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، فَيُعْطَىٰ ہاذا من حسناتہ وہذا من حسناتہ، جتنے لوگوں کو اس نے حق مارا ہے سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ کچھ لوگ روزہ لے کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ نماز لے کر کے چلے جائیں گے، کچھ لوگ حج اور عمرہ لے کر کے چلے جائیں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ابھی بھی حقدار لائن میں کھڑے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ لاد کر کے اس کے اوپر لاد دیے۔ اے زمین و جائیداد کے لیے لڑنے والوں، اے بھائی سے مقدمہ بازی کرنے والوں، بہن کا حق مارنے والوں، چچا اور بھتیجے کے نام پہ لڑنے والوں، اسلام کس کو کہتے؟ یہ صحابہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ نبی نے ایک آواز دی تھی، کہا کہ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ دونوں بھائی ہیں۔ نبی نے جس کو بھائی بنا دیا، سگے بھائی سے بڑھ کے اس کو صحابہ نے اپنا بھائی سمجھا ہے۔ انہی صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت پیسے والے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی ان کا بھائی چارہ کرایا تھا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ، اور سعد بن ربیع بہت پیسے والے آتے۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن میرے پاس بہت مال ہے، بہت کھجوروں کا باغ ہے، بہت زمین و جائیداد ہے، آؤ عبد الرحمن میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن